یہ رمضان المبارک میں جب تمام تر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ایسے میں ایل پی جی بولے میں کیوں سستی رہوں بھائی، تو اس کی قیمت تیسری بار اضافہ کیا گیا، تھرڈ ٹائم رمضان شروع ہوتا ہی، اور ایل پی جی کے نرخ 30 روپے فی کلو تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ لاہور ہو، راولپنڈی ہو، اس سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فی کلو ایل پی جی کی قیمت اب 350 روپے تک جاتی ہے۔ اور سوچیں ایسے ٹائم میں جب رمضان میں جو اسکیجول آیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا، اور اسی طریقے سے لوگ مجبور ہیں پھر کہ وہ ایل پی جی اور اس طرف جائیں، لیکن اس ساری جو مافیا اس کے آگے سب بے بس ہیں، سب کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے تو ہم کیوں جی اپنا منافع نہ کمائیں۔ تو اب جو قیمت بتائی جا رہی ہے اس میں جو اچانک کوش روپے اضافہ ہے، جو گھریلو سلنڈر ہے اس کی قیمت آپ سن لیں، وہ ہے 3030 روپے سے بڑھ کر 4200 روپے کا وہ ہو گیا ہے۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکر یہ کہتے ہیں کہ اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر ایل پی جی مہنگی کی گئی، اضافہ بلا جواز ہے، فوری واپس لیا جائے۔ لیکن واپس کون لیتا ہے؟ ایک بار قیمتیں بڑھا لیتے ہیں تو ان کو پیچھے کون لے کر جاتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی، جیسے اپنے نام لیا عرفان کھوکر صاحب، چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہی اب موجود ہیں۔ عرفان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شام رمضان میں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بڑا اضافہ یہ کیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف اور فیصل، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو دعوت دی ہے، میں ایئر وے کا بے حد مشکور ہوں۔ اس وقت سب سے پہلے میں مصدق ملک صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جناب وہ وزیر بن گئے، لیکن میں پھر ایک دفعہ ان کو یاد دہانی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سرکاری قیمت سرکار نے جو اوگر نے جاری کی ہے ملک میں کسی جگہ دستیاب نہیں ہے، اور اس وقت ہم گیس مافیا کی بار بار نشاندہی کر رہے ہیں۔ کسی طاقتور مافیا کی لوکٹ کوٹا ہولڈر کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہم سرکار کے ساتھ ہیں، ہم سٹیٹ کے ساتھ ہیں، ہم ان کی نشاندہی کریں، لیکن آپ لوگ غریب دکانداروں کے ہزاروں ایف آئی آر، ہزاروں مقدمات ہو رہے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ غریب مار بند کی جائے۔ ہم آپ کو کوٹا مافیا اور امپورٹرز کی بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، آپ ان طاقتور لوگوں کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ نے کون سا فورم استعمال کیا عرفان صاحب؟ کون سا فورم استعمال کیا ان کوٹا ہولڈرز اور امپورٹرز کے حوالے سے، تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ جی سرکاری نرخ کچھ ہیں اور جو غیر قانونی اضافہ ہے وہ یہ ہے؟ کیا اب تک آپ نے کیا ہے؟ صدف، میں نے چیئرمین اوگرا سے جو ہی رمضان سے قبل 3-4 تاریخ کو بات کی، انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں 6 تاریخ کو اسلام آباد پہنچا، 6 کو ہم لوگ چیئرمین اوگرا کے ساتھ بیٹھے، 7 مارچ کو 2 دن ہم ان کی پوری ٹیم کے ساتھ، ان کی انفورسمنٹ کے ساتھ، ان کے اپنا سرمد اسلم صاحب کے ساتھ تمام ٹیم ہم 2 دن 4 گھنٹے بیٹھے۔ یہ آنے والے وقت رمضان سے قبل میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہونے جائیں گی۔ پچھلے رمضان میں بھی ایسا ہوا تھا، اور جب بھی ہم باسیت مسلمان، ہمیں شرم نہیں آتی کہ جو ہی مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اس کی بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جو اصل قیمت ہے جو سرکار نے جاری کی ہے وہ 3030 روپے فی سلنڈر کی ہے۔ آج بڑے شہروں میں 4200 میں سلنڈر دستیاب نہیں ہے۔ تو ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جب اتنی بیٹھک لگی رمضان سے پہلے یہ ساری تیاری ہوئی تو ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ میں مصدق ملک صاحب کو اسی لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ان کی وزارت کی۔ ان کو یہ پچھلے سال بھی وہ وزیر تھے تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا سرکاری قیمت پہ گیس ہر جگہ دستیاب ہوگی۔ جب انہوں نے سرکاری ادارے کو پیپرا رول کی چھوٹ دے کر گیس امپورٹ کی، اربوں روپے لوٹے گا۔ پچھلے سال بھی ایسا ہوا، اس رمضان پہ بھی ایسا ہوا۔ میں نے رمضان سے قبل جا کے 2 دن اسلام آباد بیٹھا ہوں۔ مصدق ملک صاحب، ہم بالکل سرکار کے ساتھ ہیں، ہم سٹیٹ کا ساتھ دیں گے۔ آپ گیس مافیا کو ہاتھ ڈالیں۔ عوام اس وقت پس چکے ہیں، بری حالت ہو چکی ہے، دکاندار کو جرمانے پہ جرمانے کیے جا رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹر کو جیل۔ لیکن آپ کی لڑائی میں پس کون رہا ہے؟ عوام۔ ٹھیک ہے، مجھے اب وجوہات بتائیں۔ آپ نے تو یہ رکھ دی میٹنگ، مجھے وجوہات بتائیں کہ کیوں سرکاری نرخوں پر نہیں پرووائڈ کی جا رہی ایل پی جی؟ دیکھیں، کوئی دکاندار ڈسٹریبیوٹر اپنے گھر میں گیس پیدا نہیں کرتا، وہ ایک پلانٹ سے لے کے آتے ہیں، پلانٹ والا امپورٹر سے یا کوٹا ہولڈر سے لے کے آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان پلانٹوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اگر پچھلے سال اگر ان چند لوگوں کو پکڑا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ آج میں صدف اور فیصل یہ بات کریں، اگر گیس نہ ہو تو گیس تو آپ کو 2000 روپے کلو میں نہ ملے۔ تو عرفان صاحب، اگر سچویشن ایسی ہے کہ پلانٹ والے اور کوٹا ہولڈر اگر آگے مہنگی دیتے ہیں اور پھر آپ کو مجبوراً پھر آگے مزید مہنگی دینی پڑتی ہے، تو آپ کا اس میں رول کہاں ہے؟ صرف بات کرنے کے حد تک رول ہے، احتجاج کر سکتے ہیں، سپلائی بند کر دیں، پھر نہ خریدیں ان سے۔ دیکھیں
فیصل آپ نے بہت اعلیٰ بات کی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم حکومت اور عوام کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے. یہ مبارک مہینہ ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ آپ کے تفصل سے باقی چینل بھی اور میڈیا کے باقی سوشل میڈیا بھی ہمارے خلاف بات کرے گا کہ آپ نے مقدس مہینے میں ہڑتال کر دی. ہم ابھی علامتی ہڑتال پہ جا رہے ہیں. سر وہ جو لوگوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں 3000 کتنے سے اب وہ 4400 تک پہنچ گئے، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ عوام کے درد اگر ہم رکھتے ہیں دل میں تو دیکھیں، عوام کی درد رکھتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کوئی دکاندار گھر میں گیس پیدا نہیں کرتا، غریب لوگوں کے خلاف کر رہے کہ طاقتور کو پکڑے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پچھلے سال بھی یہی ہوا. نہیں تو آپ بھی پھر مہنگی گیس نہ خریدیں، آپ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کسی طرح تو بتائیں کہ عوام کے ساتھ کس طرح آپ کھڑے ہیں. احتجاج تو ہو اس پر کوئی. آپ کریں گے احتجاج تو پیچھے سے پھر خود ہی سستی ہوگی نا. بالکل میں آپ کے اس بات کی بالکل موقف کی تائید کرتا ہوں کہ ہم بار بار حکومت کو کہا کہ تھک گئے. اگر یہ انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر طاقتور لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں اگلے ہفتے آپ کے پھر چینل پہ آگے کراچی بیٹھوں گا. انشاءاللہ ملک گیر احتجاج شروع کریں گے تاکہ ان کو لگ پتہ جائے گا لوگوں کے گھروں میں قدرتی گیس بھی نہیں ہے اور LPG سرکاری قیمت پورے ملک میں نہیں مل رہی. یہ ظلم کی انتہا ہے. لیکن سر ہوتا کچھ نہیں ہے. عوام ظاہر احتجاج ویسے اس کا حل نہیں ہے. اصل حل تو بات چیت ہے جو ہونی چاہیے، سننی چاہیے. ہمارا پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کو حل کیا جائے. لیکن یہ مدعا حل ہونا چاہیے کیونکہ آلریڈی گیس نہیں آ رہی گھروں میں، اس پہ جب LPG بھی اس طرح مہنگی ہو جائے تو عوام جائیں تو کہاں جائیں، کیا کریں اور کس کو اپنی داد رسی سنائیں. نہ ٹھیلے سے خرید سکتے ہیں، نہ گھر پہ سستا بنا کے کھا سکتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.